بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر پر مبنی پروگرام حکمت قرآن میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ الکبیر ٹاؤن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ رب کائنات انہیں اجر وافر عطا فرمائے، اور خاص طور پہ الکبیر ٹاؤن کے چیئرمین چودھری اورنگزیب صاحب کی اس نوکری کو، اس سید جمیلہ کو، اس کاوش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا ڈرنے والوں کو اس سے ضرور ہدایت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، ہر بندہ چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، بہترین انسان بن جائے، اور ہر بندہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن بہترین وہی ہے، کامیاب وہی ہے جسے زبان رسالت کامیاب کہے، جسے بہترین سرکار دو عالم کے لب یوحا سے سند عطا ہو جائے، وہ بہترین انسان ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کون؟ فرمایا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھاتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور بخاری کے ایک اور روایت کے اندر انہی موضوعات کے ساتھ اور یہی مفہوم کے ساتھ فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، فضیلت والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت اسی موضوع کو، اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہم اس پروگرام میں شامل ہیں جو بہترین پروگرام ہے، اور ہمیں سکھانے والے بھی بہترین ہیں۔ اللہ نے وہ ہستی عطا فرمائی ہے جن کا تعلق، جن کا خاندان نبوت سے تعلق ہے، اور جن کی رگوں میں خون خیر الرسل دوڑ رہا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ مفسر قرآن، مفکر اسلام، حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ ساتھ ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ وبرکاتہ۔ شاہ جی آپ کا خیر مقدم ہے جی، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے۔ آمین آمین آمین۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی اجازت سے الحمدللہ سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور چوتھا رکوع اس کا، اور آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی جائے گی، اس کا ترجمہ اور قرات پیش خدمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور سکھا دیے اللہ نے آدم کو سب نام سارے کے سارے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، فرمایا اب ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح نام ان کے اگر سچے ہو۔ عرض کرنے لگے تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا مگر جتنا تو ہمیں سکھا دے، یہ تو بس تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، سب کو زیر حکم رکھنے والا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ان آیات بینات پہ ہم بات کریں گے، اور میں حضور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت عالی میں حاضر ہوتا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ، پہلا میرا جو سوال ہے، یہاں آدم علیہ السلام کے کو جو اسماء کی تعلیم دی گئی، تو میں چاہوں گا سب سے پہلے اس پہ روشنی عطا فرمائیے گا۔ محترم، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جی التماس دعا کہ اللہ تعالیٰ ناظرین میں سے جو نیک لوگ اللہ اکبر، ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نظروں اور طلب کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، آمین آمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کے بعد عرض اس طرح ہے کہ اس آیہ کریمہ کا ایک مرکز ہے، جی بسم اللہ۔ اس کے مضامین اس مرکز کے گردا گرد گھومتے ہیں۔ ٹھیک۔ علم تفسیر میں جو آیت کا مرکزی موضوع ہوتا ہے
اس کو عمود سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ یہ اس آیت کا عمود ہے، یعنی جس پر اس آیت کے مضامین کھڑے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو مرکزی نقطہ ہے، مرکزی موضوع ہے، وہ علم اور تعلیم ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ آیت جیسا کہ شروع ہی علامہ کے لفظوں کے ساتھ ٹھیک، ہوتی ہے، یہ باب تفہیل ہے۔ باب تفہیل میں اس کا وزن ہوگا تعلیم، علامہ تعلیم۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور باب تفہیل کا خاصہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز کا یکے بعد دیگرے جی، ہونا پایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے کسی کام کا ہونا سبحان اللہ، اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا لفظ محمد ہے صلی صلی اللہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تخمید کا باب ہے۔ جی، بسم اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا ایسی ذات جس کی ہر زمانے میں ہر جگہ تعریف ہوتی کی، رہی، واہ واہ واہ، تعریف ہوتی رہی۔ کیا بات۔ تو تعلیم میں سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تعلیم ربانی جو ہے جی جی، اس کا ذکر کیا، اور خلیفہ ہی نہیں بنایا واہ واہ واہ، بلکہ اس خلافت کی انفورسمنٹ کے لیے جس تربیت کی ضرورت تھی اور تعلیم کی ضرورت تھی، وہ بھی عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر اس آیت میں کیا بات، فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس وقت تعلیم اور علم کی بات آئے جی، تو محترم اس میں لازمی طور پر دو تین چیزیں زیر بحث آتی ہیں بسم اللہ۔ کہ نصاب کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک، مثلا ایک بچہ کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو اس کے منہج یا کلاس کے مطابق ایک نصاب ہوگا ٹھیک ہے، جس کو وہ پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے جو خلیفے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے احکام پہنچانے کے لیے یا انفورس کرنے کے لیے جو خلفاء ہوتے ہیں، جی اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر پہنچا، جی، تو حضور خلیفہ اعظم ٹھہرے۔ تو ان کے لیے تین قسم کی تعلیمیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک روحانی تعلیم، ٹھیک، بے شک، بالکل، روحانی تعلیم کے بعد دوسری تعلیم ہے کتابی، بے شک، کہ آپ کے پاس کتاب کون سی ہے۔ ٹھیک، تیسری چیز ہوتی ہے تکوینی۔ جی حضور، تکوین کا مطلب ہوتا ہے زمین آسمان کے ساتھ سورج غروب ہوتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے، کہاں غروب ہوتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے، چاند آتا ہے، ٹھیک، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ جی، تو یہ جو رقص عاشقاں ہیں، ہاں ہاں، واہ واہ، یہ کواکب اور کیا بات، سیاروں میں واہ 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 واہ، یہ لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کا بھی ایک علم ہے۔ کیا کہنے شاہ صاحب۔ جناب میں آپ کو بتاؤں، یہ تین قسم کی تعلیمیں ہیں جن کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہوتا ہے۔ جی جی، اور محترم قاری صاحب، پھر کسی آدمی کا استاد ہونا، جی پی سائیں، کون استاد ہے، اللہ اکبر، اس کو کون سکھاتا ہے، اس کو تعلیم کون دیتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ مثلا میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے 126 استاد ہیں، اللہ اکبر، اور 126واں استاد وہ ہے جس سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی۔ اللہ اکبر، تو واہ 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 واہ، یہ جتنے اساتذہ کرام ہیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں۔ شیخ الجامع مولانا محب النبی صاحب کا اسم گرامی ہے، سبحان اللہ، علامہ مولانا عبد الغنی نرگس جو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے پہلی کتابیں پڑھی، کریمہ اور نام حق، وہ واہ میرے واہ، استاد ہیں، کیا بات، میں نے ان سے پڑھا۔ تو استاد جس وقت گریٹ ہو تو جناب شاگرد فخر بھی کرتا ہے اپنی نسبت پر، اور اس کا علم جو ہے وہ اعتباری بھی ہوتا ہے۔
جیسے آدمی کو کوئی ختم ہی نہ ہو، کوئی استاد ہی صحیح نہ ہو، اللہ وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ تو اس آیہ کریمہ میں جس وقت یہ کہا علمہ کہ اس نے سکھایا، کس نے تعلیم دی؟ اللہ نے تعلیم دی۔ واہ 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم وہ خوش بخت خلیفہ ہیں اللہ کے کیا جن بات، کی تعلیم کا بندوبست اللہ رب العالمین نے واہ 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 اللہ رب العالمین نے کیا، کیا بات، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام تعلیم اللہ سے لیتے ہیں، جی لیکن جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو الرحمن علم القرآن، واہ کہ واہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کیا بات، تو جناب اس نسبت کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ یہ ہے روحانیت، جی جی کہ یہ روحانی تعلیم، اور یہ ایک ضمنی بات عرض کروں بسم اللہ جی، کہ لوگوں کو اپنی تعلیم کے لیے اچھے اور روحانی لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو مادر پدر آزاد ہوں وہ استاد بن جاتے ہیں، لیکن شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ تعمیر شخصیت اچھا استاد کرتا ہے، واہ 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 عالی جناب۔ اور دوسری چیز ہے کتاب۔ واہ واہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو صحف ملے رہنمائی اور راہبری کے لیے، لیکن پھر سلسلہ یہ آگے ادریس علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل، یہ انسانی رہنمائی کے چشمے ہیں، سوتے ہیں۔ واہ واہ پھر تا آ کے حرا کا دروازہ کھلا اور سکوت لرزا اور ٹوٹا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سامنے دیکھا، کیا بات، اور قرآن حکیم کا نزول سبحان اللہ، اور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر ہوا۔ یہ تین قسم کی تعلیمیں ہیں جن کا ذکر آدم علیہ السلام کے لیے اس آیت میں کیا گیا، کیا بات، اور علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں شہید کے خون کا وزن ہوگا، اللہ اکبر، وہاں وہ علماء اپنے قلم سے جس وقت قرآن لکھتے ہیں کیا بات، تو ان کے قلم کی اگر خاکستر بھی ہو، واہ واہ اگر وہ جل کے سہاگا بھی ہو جائیں تو اس کو بھی میزان عدل میں تولا جائے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا قائم چار چیزوں سے ہے۔ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا وہ چار چیزیں کون سی ہیں جن سے دنیا قائم ہے؟ فرمایا ایک وہ آدمی جو عالم ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بقائے انسانیت اور بقائے کائنات کا راز بنا دیا ہے۔ اور دوسری چیز سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ جاہل جی جو ایزیٹیشن نہ کرے سوال کر دے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بھی کائنات باقی رکھی ہے۔ اگر سوال نہ ہوتا سبحان اللہ، تو یہ قصہ آدم و حوا کیا معنی رکھتا تھا؟ یہ سوالوں ہی سے علم کی ترویج جو ہے سبحان اللہ، اس کا سلسلہ آگے بڑھا۔ کیا بات، محترم قاری صاحب تیسری چیز کہا بسم اللہ بسم اللہ، کہ وہ غنی آدمی واہ جو بخیل نہ ہو اور اپنے مال کو خرچ کرے، خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بقائے کائنات کا راز اس کو بنا دیا ہے۔ واہ واہ، اور چوتھی چیز مولا علی فرماتے ہیں وہ فقیر آدمی جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت فروشی نہ کرے اللہ اکبر، بلکہ اپنی آخرت کو ترجیح دے دنیا پر۔ کیا بات، یہ چار وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے بقائے کائنات کے راز لکھ دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علم اور علم کی اہمیت اور کن سے سیکھنا ہے، شاہ صاحب قبلہ نے ایک بڑا دب لفظوں میں ایک بڑا راز بھی افشاں کر دیا ہے کہ اگر علم سیکھنا ہے تو مؤدب لوگوں سے، مؤدب لوگوں سے، جو ادب والے ہیں، محبت والے ہیں، روحانی لوگوں سے علم سیکھیں، تو ادب والے لوگوں سے سیکھیں، ان کے سامنے ذہن و تلمذ طے کریں۔ ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور علم و حکمت کا دریا رواں ہے، اور شاہ صاحب قبلہ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ناظرین استفادہ کرتے ہیں، اور اس لیے بھی ناظرین میرے ساتھ ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ دعائیں بھی عطا فرماتے رہتے ہیں، اور ان کا دعاؤں کا ضرور یقین جو سید کی زبان سے بات نکلتی ہے ضرور اثر ہوتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ یہاں پہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، الاسماء سے مراد کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر ذرا روشنی عطا فرمائیے جی۔ علی مقام قاری صاحب، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے جی کہ ARY QTV الحمدللہ،
نہ ایک قرآن سیکھنے کا موقع، قرآن سکھانے کا موقع ہمیں دے اللہ دیا ہے۔ اکبر، الحمد میں للہ، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرنے کے بعد عرض کروں گا کہ 5 اقوال ہیں جی بسم اللہ۔ کہ الاسماء سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر فرشتے کو ایک اسم عطا کیا۔ مثلا اللہ کا نام ہے علیم، جی کسی فرشتے کو علیم اسم جو ہے وہ مل گیا۔ کسی دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا اسم دے دیا، منان۔ اللہ اکبر، کسی تیسرے فرشتے کو اس نے ایک اسم دے دیا۔ تو تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کے ورد میں رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور واہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا جو تقدس ہے یا ان کا جو نفوذ ہے کائنات کی رگ رگ میں، وہ اس اسم کی برکت سے ہے۔ کہتے ہیں الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے۔ معنی یہ ہے کہ فرشتوں کو ایک ایک اسم دیا، واہ واہ، اور اپنے جتنے اسماء تھے کیا بات، وہ آدم کو دے دیے، تاکہ خلافت انہوں نے چلانی ہے تو کسی موقع پر واہ واہ، یہ کمی نہ محسوس کریں۔ رحمت ضرورت ہو تو رحمت ان کے پاس ہو، برکت ضرورت پڑے تو برکت کا چشمہ ان کے پاس ہو، طاقت ضرورت پڑے تو طاقت کا سرچشمہ بھی ان کے پاس ہو۔ اللہ، یہ پہلا قول ہے ٹھیک، جو میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد اسماء ہے۔ ٹھیک ہے، اور سبق اس میں یہ ہوگا کہ جتنے لوگ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، جس وقت الاسماء پر آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، تو جو اسماء میں خواص ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کے اوراد سے یا ورد سے ظاہر فرماتا ہے، اور ان کا انسان کی روحانیت سازی ہوتی ہے۔ تو 99 نام مشہور ہیں جی جی، اللہ رب العالمین کے۔ یہ پہلا قول تھا جو میں نے آپ کے سامنے سبحان بیان کیا۔ سبحان، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں، اللہ اکبر، کہ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی فوج فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، تو جو خلیفہ بنے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اس کونے میں کون ہے، اس کونے میں کون ہے، کون کیا کام کر رہا ہے۔ جناب موت کا فرشتہ اسرائیل ہے، جی، وحی کا فرشتہ جبرائیل ہے، واہ واہ، سور پھونکنے کے لیے اسرافیل تیار ہیں، رزق کی بانٹ، بارشوں کا نظام میکائیل کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام علوم جو ہیں اور اسماء اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ سبحان اللہ، تیسری چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ چپل، کھڑکی، دروازہ، آسمان، زمین، حضرت جعفر صادق پاک ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے اسی آیت پر، تو جس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس تخت کا نام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تلقین کر دیے۔ کیا بات، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو نہ دیا ہو۔ چوتھا قول فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو لغت کا علم ہے جی جی، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا۔ لغت کا علم کیا؟ آپ دیکھیں پنجاب ہے، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، لاہور میں لہجہ اور ہے، ادائیگی اور ہے، گجرانوالہ میں پہنچیں تو زبان کا آہنگ بدل جائے گا، جہلم پہنچ جائیں تو طرز ادا بدل جائے گی، آپ پشاور پہنچ جائیں تو زبانی بدل جائے گی، آپ مکہ مدینہ چلے جائیں تو عربی کا قالب سامنے آ جائے گا۔ تو ہزار قبائل ہیں تو ان کی ہزارہ زبانیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ساری زبانیں آدم کو تلقین کیا فرمائی۔ بات، واہ واہ، آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں سبحان اللہ، کہ جو پہلا خلیفہ ہے اس کے علم کا عالم یہ ہے، تو خلیفہ اعظم کے علوم کا عالم کیا ہوگا جو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، اور پھر ختمت نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا۔ پانچویں چیز بسم اللہ، بسم اللہ، وہ بھی جاننے کے لائق ہے۔ محترم قاری صاحب، بسم اللہ، زوشا صاحب، اصل بات یہ ہے کہ
جتنے نبی ہیں اور رسول جو آدم کی اولاد میں تھے، اور خلیفہ اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے اور اہم ہم لوگ ہیں، جی جی جتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہیں، اللہ مثلا ابو بکر صدیق ہیں، سبحان مثلا حضرت عمر فاروق ہیں، سبحان مثلا عثمان ابن عفان ہیں، مثلا مولا علی سبحان اللہ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، سبحان مثلا ان کے بعد حسن المجتبی ہیں۔ جی یہ تمام نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے کیا کہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں اور مورتیں صورتیں جلوہ گر ہوں گی، ایک سے ایک بڑھ کر حسین، ایک سے ایک بڑھ کر لائق، واہ ایک سے ایک بڑھ کر عظیم، شہامت شہامت، جناب وقاری وقار، سکینتی سکینت، بات ہے۔ کہیں زلف امبریں، واہ۔ کہیں چہرہ والضحیٰ۔ آہا۔ تو یہ ساری اسماء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور میں پھر یہ بھی عرض کروں کہ یہ 5 قول ہیں، لیکن جب آپ تھوڑا سا آگے آیت پڑھیں گے تو ایک اور نفیس نقطہ اور لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو اور کس پیرائی میں شیخ قبلہ، اور پھر یہ بھی بات میرے ذہن میں ابھی بھی آ رہی ہے کہ ناظرین دیکھیں، ابھی مولا علی آئے نہیں ہیں، اگر امام حسن آئے نہیں، امام حسین آئے نہیں، سیدہ کائنات ابھی نہیں آئی ہیں، اور صحاب رسول نہیں آئے ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے، ان ناموں کا علم جو ہے آدم علیہ السلام کو پہلے رب کائنات نے عطا فرما دیا۔ ناظرین کرام، میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ شیخ قبلہ، یہاں ارض علی الملائکہ کا ذکر ہوا، میں چاہوں گا اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا جی۔ جناب، یہ ارض علی الملائکہ، جی جی اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ تعریف، عرض، ویسے بھی ہم کہتے ہیں عرضی دینا۔ ہاں اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، بے شک بے شک۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، معبود بھی وہی ہے، جی مقصود بھی وہی ہے، لا شریک بھی وہی وہی ہے، ساری صفات حسنہ اسی کے لیے ہیں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء میں کوئی بھی شریک نہیں، شریک نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جب یہ بات طے شدہ ہے تو پھر اسماء کا ارض علی الملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ جی جی اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہوگا کہ عام لوگوں نے تو یہ بیان کیا کہ پہلے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ٹھیک ہے۔ پھر فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ اس کا نام کیا ہے، آسمان ہے تو یہ کیا ہے، زمین ہے تو یہ کیا ہے، اس کا نام کیا؟ تو فرشتوں نے تو تسبیح بیان کی کہ مولا کریم ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو سکھا دے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ پھر آدم پر جب پیش ہوئے تو انہیں فرفر سنا دیے، اس لیے کہ خلافت کے لیے جو اسماء ضروری تھے ان کی تعلیم آدم علیہ السلام کو ہو گئی تھی۔ لیکن جناب، میں سیوطی علیہ الرحمہ کا ایک قول آپ کے سامنے بسم اللہ لانے لگا ہوں، وہ توجہ طلب ہے۔ بسم اللہ۔ اصل بات یہ تھی کہ فرشتوں نے جنت کے اندر دیکھ لیا تھا کہ اس کے شاہ بابوں پر ایک ہی نام لکھا ہے، واہ واہ واہ، اس کے درخت کے پتوں پر جو اسماء ہیں، واہ واہ، کہیں محمد نام لکھا ہے، سبحان کہیں علی نام لکھا ہوا ہے، کہیں حسن نام لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں حسین نام لکھا ہوا ہے۔ جناب، یہ باتیں علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک مسلمہ ہیں۔ محترم قاری صاحب، اصل بات یہ ہے، فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ جو خلیفہ آپ بنا رہے ہیں یہ تو فساد ہوگا اور خون ریزی ہوگی، تو رب کریم نے صلب آدم سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء، ان کو آدم کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جن میں پنجتن پاک بھی تھے۔ جس وقت وہ سامنے آئے تو رب نے اصل میں فرشتوں سے یہ پوچھا کہ تم کہتے ہو فساد کریں گے، یہ ذرا جو تصویریں نظر آ رہی ہیں تم ان کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ یہ فسادی لوگ ہیں یا ان میں تو دیکھو وہ رحمت للعالمین کھڑے ہیں، وہ سراج منیر کھڑے ہیں، اور ان کیفیات اور حسن والے لوگ جو ہیں وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے تم اپنے اس مقالے سے رجوع کر کے
آپ ان کے حسن میں ڈوبنے کی کوشش کرو. واہ. جناب یہ ہے عرض الملائکہ. کیا بات. واللہ عالم. شاہ صاحب قبلہ مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے جو آپ نے بھی بیان فرمایا نا کہ درختوں کے پتوں کے اوپر بھی نام محمد ہے، نام علی ہے. میں تو کہتا ہوں وہ درخت جو جنت کے درخت ہیں وہ بھی علی علی کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ ورد میں ہیں مولا علی کے ذکر میں اور سرکار دو عالم کے ذکر میں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے. حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں. قبلہ شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. شاہ صاحب قبلہ یہاں تکمیل خلافت میں کا ذکر ہوا اور تکمیل خلافت کے اندر اسماء کا کیا کردار ہے، میں چاہوں گا اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. جناب عالی مرتبہ جی 5 اقوال جو میں نے عرض کیے تھے، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خلافت کے ساتھ ذکر اللہ کو جوڑا گیا. ٹھیک ہے. گویا خلافت اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں چل سکتی. واہ واہ یہی واہ وجہ ہے واہ واہ. کہ جب خلافت راشدہ کی بات ہوئی تو کہا گیا کہ خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جو خود نمازیں پڑھائے اور مصلی پہ کھڑا ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے نمازیں نہیں پڑھائیں، بے شک. حضرت عمر فاروق نے نمازیں نہیں پڑھائیں، بے شک. حضرت عثمان نے نمازیں نہیں پڑھائیں، بے شک. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نمازیں نہیں پڑھائیں. تو خلافت میں ذکر ضروری ہے. میرے خیال میں مسلمانوں کو، قرآن مجید پڑھنے والوں کو 3 کام کرنے چاہیے. جی اسماء کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ان کو اپنانا چاہیے. دوسری چیز، ہمارے لیے کتاب قرآن ہے. جی ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید سیکھنا چاہیے. جو سیکھا ہوا علم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل اگر میسر آ جائے تو اس میں سے روحانیت تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اسماء سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں اور پیارے حضور کے مقربین ہیں یا اولاد اطہار ہیں، ٹھیک. آل بیت اطہار ہیں، تو پھر میں عرض کروں گا کہ ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے ان کی سیرتیں واہ واہ. ہمیں پڑھنی چاہیے. کیا بات. ہمیں کوشش کرنی چاہیے انبیاء کے واقعات پڑھیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے خلفاء کی باتیں ہم پڑھیں. ہم جناب مثلا علی علی ہم کرتے ہیں تو ہمیں خلوص سے حضرت علی المرتضیٰ کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے. واہ واہ. اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کا بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. بے شک بے شک. اور تیسری چیز، محترم قاری صاحب، میں اسماء کا ذکر کرتے کرتے انسان اسم میں جا کر ڈوب جاتا ہے، وہی اسم اعظم ہے. جس وقت بندہ فنا فی اللہ ہو جائے، سبحان اللہ، فنا فی الرسول ہو جائے، تو وہ زندگی اتنی میٹھی ہو جاتی ہے کہ اس میٹھی زندگی کا نقشہ اور کیفیت لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب قبلہ یہ جو آیت کریمہ ہے، جو ہماری آیت کریمہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ آیت کریمہ جو ہے روحانی قیادتوں کی فضیلت نہیں بیان کر رہی. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جناب یہ اتنا عمدہ سبحان اللہ سوال ہے جی جی کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اگر اس سوال کا جواب تلاش کر لیں تو ہماری یہ دنیا جناب رحمتوں کی آماجگاہ بن جائے، اللہ اکبر، انوار کی آماجگاہ بن جائے. بے شک. اصل مسئلہ ہے یہ، اور لیک یہ ہے کہ آج کا انسان روحانی طور پر بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے. اس نے اپنے آپ کو مادیت میں اتنا الجھا دیا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پر غور کرے جی، یا وہ روحانی ریاضتوں کو تلاش کرے، یا وہ جو پاکیزہ علم ہے اس کو اپنے اوریجنل ماخذ جو ہیں ان سے تلاش کرنے کی کوشش کرے. اور سچی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت ہو رہی تھی. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں دیکھیں، ہر نبی جب گیا ہے تو اپنا سب سے چھوڑ کے گیا ہے. اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. انہوں نے کہا میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، اور 30 سال حضرت حسن المجتبیٰ پر جا کر کے پورے ہو جاتے ہیں. وہ 30 سال مکمل. گویا یہ 5 قدسی صفات لوگ جو تھے یہ وہ بندوبست روحانی تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا. قاری صاحب، ہمیں
ایسا ہی ماحول تلاش کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب قبلہ یہاں آیت کریمہ کے آخر میں فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اور انہوں نے آگے سے عرض کی کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ مالک جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اس مقدس فکرے پہ میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیے گا جی۔ حضرت امیر المومنین جی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ علی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم اور حکمتیں عطا کی، ایک بات آپ سے پوچھوں، لا الہ الا اللہ کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا زندگی میں اثر کیا ہے؟ ایک بات تو بتاؤ کہ یہ سبحانہ کا سبحان اللہ کہنا، جی جی، اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے جو رکھوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ عمر، بات اصل میں یہ ہے کہ سبحان لفظ جو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ جی جی، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تو ایک عقیدہ ہے، ایک ایمان کا مرکز ہے، اللہ اکبر، ایک نجات کی کنجی ہے، رحمتوں کی جنت ہے۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جاننا چاہیں کہ وہ کس لفظ کو پیار کرتا ہے اور جو بندہ کو ادا کرے تو وہ آدمی بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، حضرت علی نے کہا کہ عمر، میں نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ یہ کہ جس وقت کوئی بندہ سبحان لفظ کہتا ہے تو اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو کیا بات، اصل بات یہ ہے سبحان اللہ، کہ اس میں طاقت اللہ کی، اس کا بھی اظہار تھا، اس میں تقدیس بھی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر میں کیا بات، آنے والا نسخہ کیمیابی تھا۔ واہ واہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو ہے، اور دیکھیں جب شاہ صاحب قبلہ سے سوال کیا جاتا ہے تو علم علوی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ خاص کرم ہے شاہ صاحب قبلہ جب بھی بیان کرتے ہیں، اور سبحانہ کا کیا خوبصورت مولا کائنات نے ذکر فرمایا۔ شاہ صاحب یہ جو آیت کریمہ ہے، میں آخر میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے مجھے اور ناظرین کو کوئی نصیحت عطا فرمانا چاہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ جناب، میں ایک بات ہی بس بسم اللہ بسم اللہ عرض کروں گا کہ قرآن پیاری کتاب ہے اللہ کی، جی، اللہ کے پیاروں کا ذکر اس میں پڑھنا چاہیے، اور جس طرح پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، علم کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا، اللہ اکبر، اور اس علم کو نافذ کرنے کے لیے محنت کی، لوگوں کے اندر سے عیوب، عیب، میل، کچرا دور کرنے کی کوشش کی۔ ہم سب لوگوں کو خلوص کے ساتھ اسی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کیا کہنے ہیں ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو ہے، اور خاص طور پہ علم کے حوالے سے شاہ صاحب قبلہ نے جو موتی ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جب بندہ علم کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی اسی تفسیر تبصرہ کے اندر میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جو مجھے تھوڑی سی ازبر ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ جب طالب علم جو ہے وہ علم کے راستے پر چلتا ہے تو جہاں جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہ جگہ بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، اور ہر قدم اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں، جہاں یہ روایت ملتی ہے کہ فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، تو جناب زمین کے اندر جو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں، اور اس کے اندر جو مخلوق ہے جو علم کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے رفتوں کے، عظمتوں کے سارے تاج عطا فرما دیے، ساری رفتیں آپ کے قدموں میں ہیں، لیکن سرکار دو عالم اپنا تعارف کرواتے ہیں تو کس انداز میں فرمایا انما بعثت معلما، کہ رب کائنات نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور علم جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے علم کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں علم کا نور عطا فرمائے۔ میں آخر میں حضور قبلہ مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ یہ علم و حکمت کا دریا رواں رہے، اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے
اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.